رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ قرآن کا درس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا درس ہم اور آپ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف بات کروں گا میں صرف اس کتاب کی بات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوگا تو وہ اسلام اور قرآن کی بات نہیں ہوگی، وہ کوئی بھی بات ہوگی اگر قرآن کے باہر یا قرآن کے علاوہ کوئی بات ہوگی تو وہ اسلام کی یا قرآن کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا جو درس قرآن ہے اس میں صرف اس کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی بات ہوگی، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہمارا درس قرآن سورہ زخرف آیت نمبر 68 اور 69 دو آیات کا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان آیات میں ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے ان آیات مبارکہ کے ذریعے۔ تو آئیے آیات کا ملاحظہ کریں۔ پہلے ہم اس کی تلاوت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ کتنا اہم پیغام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، بہت خاص پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں۔ اے میرے بندو، آج کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کسی طرح کا کوئی غمگین ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اور کہہ رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمزدہ ہو، نہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہو۔ اب دیکھیے کتنا اہم پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اور کہہ رہا ہے کہ آج کے دن تمہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا پیغام دیتا ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ اہم پیغام ہے۔ الذین، وہ جنہوں نے آمنوا، ایمان لایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیتوں پر، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ فرما بردار تھے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ فرما بردار تھے۔ اب بتائیے یہاں یہ آیت مبارکہ پر ذرا غور کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، کس بات پر ایمان لایا؟ مولویوں کے فتوے پر نہیں، مسلک اور مذہب پر نہیں، موٹے موٹے مولویوں کے لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا اپنے بندوں سے کہ آج کے دن تم پر کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ہیں کون لوگ؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیات پر، یعنی اس کتاب پر، اس کتاب مقدس پر ایمان لایا۔ ان لوگوں کے لیے آج کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی طرح کا کوئی مایوسی ہے، کوئی دکھی نہیں ہے آج کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیتوں پر اور وہ فرما بردار بھی تھے۔ غور کر سکتے ہیں کتنی اہم بات، کتنی زبردست بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری آیات، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ خاص کر دیا کہ ایرا گیرا نتھو خیروں پر ایمان نہیں لانا، کوئی بھی ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، ہر بات حق نہیں ہوتی ہے، حق صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیتوں پر اور وہ فرما بردار بھی تھے، اور وہ فرما بردار بھی تھے۔ اس آیات سے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف کتاب اللہ پر لانا ہے، اور یہ کتاب میں جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دیا کہ اس کتاب میں ایمان لانا ہے، اس کتاب کے سوا کسی پر ایمان نہیں لانا ہے۔ جہاں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی آیات کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر نصیحت لینا ہے، اگر راہ راست پر اپنے آپ کو لانا ہے تو اس کتاب کو تھامنا ہوگا مضبوطی سے،
اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھنا ہوگا اور اسی کتاب سے نصیحت حاصل کرنی ہوگی، اور جس کسی کو یہ کتاب حاصل ہو جائے وہ دوسرے تک یہی کتاب پہنچائے۔ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک جملہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے کوئی جملہ ہوگا تو وہ اس شخص کا جملہ ہوگا، وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی، وہ اسلام کی بات نہیں ہوگی، وہ قرآن کی بات نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں، دنیا کے لوگوں، میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بڑی ادب اور احترام سے کہ ہم نصیحت اس کتاب سے لیں۔ یہی کتاب راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی کسی کا بھی دین ہو، کسی کا بھی مسلک ہو، وہ چاہے دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہوں، ان کے پاس چاہے موٹے موٹے بہت ساری کتابیں ہوں، لیکن ہمیں صرف اس کتاب سے رہنمائی لینی ہے، اس کے باہر نہیں جانا۔ اس کے باہر اسلام نہیں ہے، اسلام یہی ہے، اس کے باہر اسلام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی بات پر ہم اور آپ غور کریں گے۔ بہت ادب سے اور احترام سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی کتاب سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الہدی۔